اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، آپ کہیے کہ جس چیز کو تم جلد طلب کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لگ چکی ہو، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جن کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، سو تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اور ہر وقت اس سے استغفار کرتے رہو۔ ہر وقت ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ آپ کہیے کہ جس چیز کو تم جلد طلب کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لگ چکی ہو، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جن کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اب کفار یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب آئے گا کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب کب آئے گا؟ تو آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ وہ عذاب تمہارے قریب پہنچ چکا ہے، وہ آ پہنچا ہے وہ عذاب جن سے، اور مثلاً اس عذاب کی ایک قسط تو تمہیں جنگ بدر میں شکست کی صورت میں ملے گی، خوفناک شکست کی صورت میں، اور اس کی دوسری قسط ان کو فوراً موت کے بعد ملے گی۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، سو تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اور ہر وقت اس سے استغفار کرتے رہو۔ ہر وقت ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ہر وقت استغفار کرتے رہو، ہر وقت جن سے۔ اچھا، پھر آگے فرمایا کہ آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، اور کفار پر، اب کافروں کے اوپر اللہ کا یہ فضل کیا ہے؟ کافروں پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس نے دنیا میں ان سے عذاب کو مؤخر کر دیا ہے، اور قیامت کے منکرین جو عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں ان کی جہالت ہے، جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ وہ عذاب لا کر دکھائیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ان گنت نعمتیں دی ہیں وہ ان پر غور نہیں کرتے۔ ایسی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، مثلاً
اگر سپوز کہ اللہ تعالیٰ 5 منٹ کے لیے ہوا کو ہی روک لے، ہوا رک جائے تو سب کا دم گھٹ جائے گا۔ اگر ہوا ہی نہ رہے، آکسیجن ہی نہ رہے، سب کا دم گھٹ جائے گا۔ پانی نہ ملے تو پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ جائیں گے، بندے کا پیشاب بند ہو جائے گا، بول و براز بند ہو جائے گا، تڑپنے لگیں گے لوگ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہیں جو وہ بندہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا، کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہر لمحہ اللہ سے استغفار بھی کریں اور ہر لمحہ ہم اللہ کا شکر ادا بھی کریں۔ اچھا، آگے فرمایا کہ آپ کا رب اس کو ضرور جانتا ہے جس کو یہ دل میں چھپاتے ہیں۔ آیت نمبر 74 کے اندر جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جن کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اب فرمایا کہ آپ کا رب اس کو ضرور جانتا ہے جن چیزوں کو یہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ اپنے برے کاموں کو چھپاتے ہیں، یہ کافر جن سے ہیں، یہ اپنے برے کاموں کو چھپایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتے۔ فی الحال تو ذکر یہ ان کا چل رہا ہے، تو جن کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں، تو فرمایا آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ باتیں جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، ان کو بھی۔ تو فرمایا آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ تو اب لوگوں کے دلوں میں کیا چیز ہوتی ہے؟ چلو، جو اوورآل ایک جنرل اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے دلوں میں سپوز کہ دوسرے لوگوں کے خلاف حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، عداوت چھپی ہوئی ہوتی ہے، بعض کے دلوں میں کینہ چھپا ہوتا ہے، بعض کے دلوں میں حسد چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھے، کینے سے پاک رکھے، عداوت سے پاک اور صاف رکھے، نہ کسی کی چگلی کرے، نہ کسی کی غیبت کرے اور نہ کسی کے متعلق بدگمانی کرے۔ تو مسلمان کی عزت اس کی جان کی طرح قیمتی ہے، اس کی جان کی طرح قیمتی ہے۔ تو اسی لیے کسی کے پیچھے اس کا عیب بیان کرنا، اس کو رسوا کرنا، یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہی ہے جن سے۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ایسی فضول چیزوں سے اپنے سینے کو صاف رکھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رب اس کو ضرور جانتا ہے جس کو یہ دل میں چھپاتے ہیں۔ تو جو چیزیں دل میں، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بھلے وہ کینہ ہے، وہ حسد ہے، وہ بغض ہے، وہ عداوت، اس سے اپنے دلوں کو جان سے پاک رکھو، اپنے سینے کو صاف رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص میرے اصحاب کی کوئی بات مجھے نہ پہنچائے، کسی میری صحابی کی کوئی بات میرے تک نہ پہنچائے، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے پاس اس حال میں آؤں کہ میرا سینہ صاف ہو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سینوں کو پاک اور صاف رکھیں، اپنے دلوں میں نہ کسی کا کینہ رکھیں، نہ کسی کا بغض رکھیں، نہ کسی کے متعلق حسد رکھیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔